بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرے گروپ کی ایک ممبر ہیں، اپنا واقعہ اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہ درود شریف کے ورد سے زندگی میں بہت کچھ ملا اور الحمدللہ اتنا ملا کہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی بات کو لے کر بہت پریشان تھی، بے سکونی حد سے زیادہ تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی اور حد سے زیادہ ڈپریشن ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے دل میں خیال آیا کہ درود شریف پڑھو۔ بس میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھتی تھی اور روتی تھی، دل میں یہی کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ہی آ کر آپ کے در سے ہی سکون ملے گا، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، غم دور کر دیجئے۔ اور درود شریف پڑھ کر یہی دعا مانگتی رہتی۔ یقین جانیے اللہ کی قدرت کہ ایک ماہ میں میرا ویزا لگ گیا۔ کیسے لگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا اور میں عمرے پر چلی گئی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور یہ سب درود شریف کی کثرت سے ہی ممکن ہوا۔ میرے عزیزو، پچھلی قسط میں آپ نے پڑھا کہ درود کے ساتھ استغفار پڑھنا کتنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، مجھ سے کسی نے واٹس ایپ پر کہا تھا کہ میں درود پڑھتی ہوں لیکن دعا نہیں مانگتی، کیونکہ درود پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے خود ہی۔ تو کیا میرا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یعنی میں دعا نہیں مانگتی درود پڑھنے کے بعد، کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ تو میرے عزیزو، درود پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگنا یوں سمجھنا کہ اپنے آپ کو خیر و برکات سے محروم رکھنا ہے۔ جو شخص درود پڑھ کر دعا نہ مانگے، نہ سمجھے اس نے آدھا کام کیا ہے۔ دعائیں تو قبول ہو جانی ہیں لیکن اس کو وہ چیز نہیں ملنی، وہ برکت نہیں ملنی، وہ حلاوت نہیں ملنی اگر وہ دعا نہیں مانگے گا، کہ جیسا کہ اس کو ملنا چاہیے تھا سب کچھ، وہ سب کچھ نہیں ملنا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بس درود پڑھو، تم درود پڑھنے پہ لگ جاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں گا، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہمیں ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص میرا ذکر اس کثرت سے کرے کہ اسے دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے تو میں اسے دعا مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جس کی زبان ہی نہ رکے درود پڑھنے سے، ہم وقت درود ہو اور وہ دعا مانگنے کو یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے دعا مانگ لی تو میرا درود رک جائے گا کچھ دیر کے لیے، لہٰذا میں نے درود پڑھنا ہے۔ ایک لہجہ، ایک سیکنڈ، ایک پل بھی جو ہے اس کی زبان نہ رکے درود پڑھنے سے، یہ حدیث اس کے لیے۔ لیکن ہم تو دیکھیں گھر بار بھی ہے، کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کچھ دیر کے لیے نہیں بھی درود پڑھتے، تو ہمارے لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، لہذا دعا مانگنا تو بہت ضروری ہے۔ اور دعا مانگنا کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگنا دراصل اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنا ایک مثال ہے، آپ مجھے میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں یا وائس نوٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ میرے سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنی پریشانی بتا رہے ہیں مجھے، میرے سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں یا اس کا حال پوچھ رہے ہیں، یہ باتیں کرنا ہی ہوا نا۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے گفتگو کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے باتیں کرے۔ اس کی مثال ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے، شاید میں نے پہلے بھی سنائی ہو آپ کو،
کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی رکھتے تھے جسے عصا بھی بولتے ہیں، پیغمبروں کی سنت ہے یہ، اور ولی اللہ کے ہاتھ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عصا رکھتے ہیں، وہ لاٹھی ٹائپ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، تو کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اچھا اللہ پاک سب جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بندہ میرے سے بات کرے، مجھے بتائے، حالانکہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور ایسا واحد وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا بھی کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس سے کیا کام لیتا ہے، کیا کرتا ہے اس سے؟ پتہ ہے اللہ کو، خود ہی پیدا کیا اللہ نے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال ہی عصای، اے اللہ یہ ایسا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اس سے اپنی حفاظت کرتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی گفتگو کو طویل کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ اے اللہ یہ ایسا ہے، بات ختم ہو جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ پاک گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے پوچھ رہے ہیں، اور گفتگو کو پھر طویل بھی کیا کہ یہ ایسا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اپنی حفاظت کرتا ہوں، اندھیرے میں یہ میرے لیے روشنی کا سامان پیدا کرتا ہے، جب میں تھک جاتا ہوں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ سے گفتگو نہیں نہ کرتا، دعا نہیں مانگتا، وہ یوں سمجھ لے منزل پہ پہنچ کے بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ دعا مانگنا بہت ضروری، دعا تو ویسے بھی عبادت کا مغز ہے، اللہ کے دروازے پہ پہنچ کر اس سے مانگے بغیر خالی ہاتھ واپس آ جائے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی آپ کے لیے۔ اب اللہ سے باتیں کس طرح کرنی ہے، دعا کس طرح مانگنی ہے، دعا میں کیسے الفاظ استعمال ہونے چاہیے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ میں جس طرح میں دعا مانگا کرتا ہوں اس طرح سے دعا مانگ کر دکھاؤں گا آپ کو، میں دیکھتا ہوں کیسے قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اللہ سے جو مانگا اللہ پاک نے دیا اور دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے۔ مانگنے کا فن، اللہ سے مانگنے کا فن، جس شخص کو آ جائے نا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا اللہ کے دروازے سے۔ اگلی ویڈیو میں کس طرح دعا کی جاتی ہے، کن الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک دعا ہوگی اگلی ویڈیو، آپ دعا کے طور پر ہاتھ اٹھا کر ویڈیو سنتے رہیں، دعا پر آمین بھی کہتے رہیں، اور چاہیں تو اس کو سیو کر لیں۔ 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات میں آپ یہ ویڈیو دعا کے طور پر سن سکتے ہیں، یعنی میں دعا مانگوں گا آپ اس پہ آمین کہیں تو سمجھے آپ ہی وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ اس کو سیو کر لیجئے گا، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اس کو روزانہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ ہینڈ فری کانوں میں لگائیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں، آمین کہیں دعا پر۔ اس دعا میں اب اگلی ویڈیو میں جو دعا ہوگی ہر چیز مانگی جائے گی اللہ سے۔ کس طرح مانگی جائے گی آپ انداز بھی دیکھیے گا اور اس انداز کو کاپی کیجئے گا، آپ کے کام آئے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔